اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے والے کو اللہ رب العزت 6 انعامات سے نوازتے ہیں، دنیا اور آخرت میں 6 انعامات سے نوازیں گے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے کہ اصحاب پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، کہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ فما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، یعنی اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی کھال پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھ لیا کہ جو اون والے جانور ہیں، جیسے اونٹ ہو گیا، بھیڑ ہو گئی، دمبا ہو گیا، جن پہ اون ہوتی ہے، وہ تو زیادہ گھر ہوتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اون کے ایک بال کے بدلے بھی اللہ رب العزت نیکی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنا بڑا ثواب ہے قربانی کرنے والے کے لیے، کہ اگر کوئی اونٹ کی قربانی کرتا ہے کہ اونٹ کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھینس کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، گائے کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، بکری اور بھیڑ کو، دمبے کو دیکھ لیں۔ اگر ہم ان کی گنتی کرنا چاہیں تو ہماری جو کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، وہ ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنا زیادہ ثواب، اور ساتھ ساتھ جو ان کا گوشت ہے وہ ہمیں مفت میں ملے گا۔ اللہ رب العزت کتنے شفیق و رحیم ہے، کریم ہے، کہ ہماری چھوٹی سی قربانی پہ اتنے ہمیں اتنا ثواب عطا کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہم گوشت کہیں گے وہ مفت میں۔ کتنی بڑی نعمت اور شفقت ہے۔ اسی طرح الترغیب اور ترہیب، اس میں ایک روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہ جب جانور کو قربان کیا جا رہا ہو تو آپ اس کے قریب آ جائیں۔ کیونکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی آدمی کے جو پہلے والے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ ابھی جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا جو خون ہوتا ہے، اس کا جو قطرہ، پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نعمت، یہ انعام صرف ہمارے ساتھ خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام ہمارے لیے بھی ہے، اور تمام مسلمان جتنے بھی قربانی کریں گے ان سب کے ساتھ یہ عمل خاص ہے، یہ انعام خاص ہے۔ تو ہم اب غور کریں کہ چھوٹی سی قربانی پہ ایک تو اتنا زیادہ ثواب، ہر اون کے بال کے بدلے میں ہمیں نیکی مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پہلے والے گناہ ہیں وہ بھی سب کے سب معاف ہو رہے ہیں۔ کتنا اللہ رب العزت رحیم اور کریم ہے کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے رحم کی کیا بات مولا، کہ اللہ رب العزت اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ ادھر ہر بال پہ نیکی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سارے گناہ بھی معاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابن ماجہ میں، اس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین جو عمل ہے وہ خون بہانا ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما۔ لیکن قربانی والا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قربانی جب کرتے ہیں تو اسی وقت یہ قبول ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل قربانی والے عمل کے بدلہ مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی صرف
جو پسند سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کے دنوں میں خون بہایا جائے. تو ابھی وہ قربان ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرما لیتے ہیں. کتنے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اسی طرح کنز العمال میں ایک حدیث آئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، ان کو صحت مند بناؤ. کیوں؟ قیامت کے دن پل صراط پہ یہ آپ کے کام آئیں گی. جب پل صراط پہ ہم گزریں گے تو اس پر جس جانور کو ہم ذبح کریں گے تو وہ جانور ہمارے لیے سواری بن کے ہمیں پل صراط پار کرائے گا. دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اس کا اجر اور ثواب اور فائدے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن نام اعمال میں جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت، اس کے بال، اس کے کھر اور اس کے سینگ، ان کا بھی وزن کیا جائے گا. جو ہمارا نام اعمال جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو جس جانور کی ہم نے قربانی کی ہوگی اس کے بال، اس کا گوشت، اس کے سینگ اور اس کے کھر، ان کا بھی وزن کیا جائے گا اور ان کے وزن کر کے ہمارا جو ہے حساب کتاب کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اس میں ریا نہیں ہوتا، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، صرف رضا الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے، تو یہ قربانی قیامت کے دن قربانی کا یہ جو عمل ہوگا اس بندے کے، اس آدمی کے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا. اگر وہ جہنم میں جانے لگے گا تو وہ عمل اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا، اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا. تو بھئی کتنا یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے جو فائدے ہیں، انعامات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ ہم آج دنیا کے تھوڑے نفع کے لیے بھی ہم جو ہے ہم اتنا مال اور پیسہ خرچ کر لیتے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی ہمت، جن پہ قربانی واجب ہے وہ تو کریں ہی کریں، لیکن جن پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کہ اتنے انعامات حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اگر تھوڑی سی ہمت کر کے قربانی کر لیں تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.